لکھا جاہل ہے, یہ شخص پڑھا لکھا جاہل ہے. پڑھا لکھا جاہل کیسا ہو گیا بھائی؟ پڑھا لکھا جاہل اسی لیے کیونکہ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہے, یعنی عقل سے کام نہیں لیتا. اس کی عقل اپنے مرکز پہ نہیں ہے, عقل اعتدال میں نہیں ہے, یہ مشکل ہے اس کے ساتھ. تو جب جاہل کہا جائے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جاہلوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. نہ, جاہلوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں. جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو عقل کا استعمال نہیں جانتا, عقل کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. تو وہ لوگ جو عقل کا استعمال کرنا نہیں جانتے کہ عقل کہاں استعمال کرنا ہے اور عقل کو اپنے مرکز پہ اور اعتدال میں رکھنا ہے, جب تم ان سے روبرو ہو تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے؟ تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ بھائی قالوا سلاما, تم ان سے کہو سلام علیکم, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامتی دے. یہ روش قرآن مجید ہم کو سکھلا رہا ہے. اور اس روش کا اگر دوسرا نام دیکھیں آپ تو اس کو کہتے ہیں ضبط نفس, اور اگر اور اصطلاحی نام اس کا ہم جاننا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں علم. یہ جو آپ جاہلوں کی نامناسب باتوں پر آپ رد عمل نہیں دکھا رہے ہیں, کیونکہ جاہل جب بھی منہ کھولے گا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے کسی کو دل شکنی ہو جائے گی, کسی کی حیثیت ہرفی ہو جائے گی, کسی کا دل دکھا دے گا. تو ایسے بےہودہ اور نامناسب رویے کے نتیجے میں آپ جو رویہ اپنا رہے ہیں, آپ کو جو رویہ اپنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی تم جاہلوں سے, جب جاہلوں کی نامناسب باتیں, وہ باتیں جو تمہارے دل کو آزردہ کر دیتی ہیں, رنجیدہ خاطر تم کو کر دیتی ہیں, تو ان باتوں کا تم برا مت مانو. نہ صرف یہ کہ برا مت مانو, بلکہ ان سے یہ کہو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو ضبط نفس جو ہے نا, ضبط نفس یعنی اپنے غصے کو پی جانا, جس کو قرآن کی زبان میں کظم غیظ بھی کہا گیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جاہلوں کے ساتھ جب بھی آپ روبرو ہوں تو ایک صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ یہ کہ آپ کے اندر غصے کو پینے کا ہنر آنا چاہیے. غصے کو پی جانے کا ہنر آپ کو آنا چاہیے, غضب کو پی جانے کا ہنر آپ کو آنا چاہیے. غیظ خود قزم غیظ, قزم یعنی پی جانا, غیظ یعنی بہت زیادہ غصے کی حالت, بہت زیادہ غصے کی حالت. یہ جو بہت زیادہ غصے کی حالت ہے, ہوتا کیا ہے اس میں؟ ہوتا یہ کہ انسان جب مغلوب الغضب ہو جاتا ہے, بہت غصہ اس کے اوپر غالب آ جاتا, تو اس کے اعضاء و جوارے اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے, نہ زبان نہ ہاتھ اور دیگر اعضاء و جوارے, یعنی اعصاب پر قابو کھو دیتا ہے انسان, اپنے اعصاب پر خود اپنا قابو کھو دیتا ہے انسان. ایسے مرحلوں کے لیے کہا گیا قزم غیظ کرو, یعنی جب غصہ آ جائے تم کو قزم غیظ کرو, یعنی غصے کو پی جاؤ. جاہلوں سے جب تم روبرو ہو غصے کو پی جاؤ, غصے کو پی کے قزم غیظ یعنی بہت زیادہ غصے کو پینے کے نتیجے میں یہ ہوگا, غصے کے نتیجے میں ہو کیا رہا تھا, غصے کے نتیجے میں آپ کے اعضاء و جوارے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جا رہے تھے, آپ کے اعصاب آپ کے قابو سے باہر ہو جا رہے تھے. غصے کو پینے کے نتیجے میں آپ کے اعضاء آپ کے اعصاب آپ کے قابو میں رہیں گے. پھر کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جس کے بعد پشیمانی ہو جائے, جس کے بعد پشیمانی ہو جائے. تو یہی کہا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جاہلوں سے جب تم روبرو ہو تو تم غصے کو پی جاؤ. اب وہ جاہل کس قسم کے ہوں, جبکہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں, یہ سورہ فرقان کی آیت تھی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب بھی تم جاہلوں سے روبرو ہو تو تم کہو کہ اللہ تم کو سلامت رکھے, تم سلامت رہو. لیکن سورہ بقرہ میں خداوند عالم فرما رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا, جو بھی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو, جو بھی تم سے زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو, لیکن اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی اس نے کی ہے.
اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی اس نے کی ہے. تو قرآن کی ایک آیت کہہ رہی کہ جاہلوں سے جب تم روبرو ہو تو کہو کہ تم سلامت رہو. دوسری طرف قرآن مجید میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. ہاں اتنی کرنا جتنی اس نے کی. تو اب ظاہراً یعنی تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی دونوں آیتوں میں. یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سلامت رہو, ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں تم بھی زیادتی کرو. جب وہ زیادتی کریں تو تم بھی زیادتی کرو. تو سورہ بقرہ میں زیادتی کرنے کی بات ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جو با ایمان نہیں ہے, بے دین لوگ, بے دین, اور وہ لوگ جو جانتے بوجھتے آپ پر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. سب جانتے بوجھتے کہ آپ با ایمان شخص ہیں, آپ مومن شخص ہیں, اس کے باوجود بھی جنگ و جدال کرنے کے لیے تیار ہے, حقیقت سے واقف ہیں, اس کے باوجود بھی جنگ و جدال کرنے کے لیے آمادہ ہے. ایسے لوگوں کا جواب زیادتی کا جواب زیادتی, قرآن مجید کا فارمولا ہے. لیکن جب نادان, جاہل کہتے ہی نادان کو, یعنی کچھ باتوں کو یا تو غلط باور کروا دیا گیا ہے اس کو, یا خود اس نے کچھ باتیں غلط سمجھی جس کے نتیجے میں وہ جہالت دکھا رہا ہے آپ کے سامنے. تو جب ایسے شخص سے روبرو ہو تو پھر وہاں پر زیادتی مت کرو. یعنی وہ جو کہہ رہا ہے اس کا جواب ویسے ہی انداز میں مت دو, بلکہ بہت ہی یعنی سلیقے سے اس کو ٹال دو اس بات کو. اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جاہلوں سے کہو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, جب زیادتی کرنے کے بعد تو کسی کے دل سے شاید یہ نکلنا مشکل ہے کہ دل سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. یقینی بات ہے. یعنی کہ دو عام حالت میں جب ایک شخص دوسرے شخص سے دوستی کی حالت میں جب ملتا تو وہ سلام کرنے کا طریقہ اور ہوتا, اور ایک ایسے شخص سے جب وہ زیادتی کر رہا ہو یا جہالت دکھا رہا ہو اپنی, ایسے شخص سے برخورد جو ہو رہی ہے, روبرو جو ہو رہا ہے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ دل سے سلام کرنا نہیں چاہ رہا. اور قرآن بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ دل سے سلام کریں. قرآن یہ چاہ رہا ہے کہ بس وہ تمہاری اپنی ناراضگی اپنی جگہ باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے یہ جاہلانہ رویے پہ آپ ناراض نہیں ہیں. یہ تو انسان کی فطرت میں بات ہے, اگر کوئی آپ کے ساتھ غیر ضروری جہالت دکھائے آپ ناراض ہو جاتے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دل سے کہو کہ تم سلامت رہو, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلام, یہ پیغام اس کو پہنچا دے کہ میں تم سے ناراض ہوں لیکن پھر بھی راہ و رسم باقی رکھنا چاہتا ہوں. میری ناراضگی کے باوجود بھی میں تم سے ناراض ہوں, اس کے باوجود بھی تم سے راہ و رسم ختم کرنا نہیں چاہتا. یعنی یہ پیغام قرآن پہنچانا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو نادانی میں, جہالت میں کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں عباد الرحمان, بندگان خدا کے دل دکھ جاتے ہیں. تو بندگان خدا کی ایک صفت کیا ہو گئی؟ بندگان خدا کی ایک صفت یہ ہو گئی کہ جاہل لوگ, نادان لوگ جب نادانی کرتے ہیں, کچھ تجاوز, کوئی زیادتی کر دیتے ہیں آپ کے اوپر, تو کیا کہا گیا؟ سلیقے سے ان کی نامناسب باتوں کو ٹال دو, خاموش ہو جائے, ان کا جواب مت دو, بلکہ یہ کہو کہ تم تو خدا سلامت رکھے. اور یہ معاشرے میں ہوتا, اور ایسے سچویشنز میں اپنے اوپر قابو رکھنا ایک ہنر ہے, ایک ہنر ہے واقعی. اور وہ ہنر اس وقت تک انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا سے طلب نہ کرے. یعنی یہ ہنر طلب کرنا پڑتا ہے انسان کو, ہر ایک میں نہیں پیدا ہو سکتا. بعض لوگ یعنی طبیعتاً, یعنی طبیعت یعنی جس کو ہم مزاج کہتے ہیں, مزاجن وہ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں. ارے بھائی انہوں بڑے گرم, فلاں شخص بڑے گرم مزاج کے, فلاں شخص ٹھنڈے مزاج کے. لیکن یہ گرم اور ٹھنڈے یہ دونوں کو اعتدال میں رکھنا ہے. یعنی گرم والے کو بھی اپنا مزاج اعتدال میں رکھنا ہے. جو شخص, ہاں اب یہ تشخیص دینا کہ اب ٹھنڈے مزاج والے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما. قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ بھائی قالوا سلاما کر دو, ان سے سلامتی کا رویہ رکھو. لیکن یہاں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. لیکن ٹھنڈے مزاج کا اعتدال یہ نہیں ہے کہ ظلم کو برداشت کر لے, وہاں پہ یہ ہے کہ ظلم کا جواب دے انسان, جہاں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کو. یعنی عرض کیا وہ اس باریکی کے ساتھ کہ جہالت اور ظلم, یہ اتنا فرق ہو جانا چاہیے. جہالت اور ظلم کا فرق انسان تشخیص دے کے, یہ شخص جہالت میں